بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں لڑنے والوں کے ساتھ ایک صف میں شریک تھا۔ میرے دائیں اور بائیں طرف دو کم عمر کے لڑکے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں بڑے اور مضبوط لوگوں میں ہوتا تو اچھا ہوتا تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ اب یہاں تو میرے دونوں جانب لڑکے ہیں، یہ میری کیا مدد کریں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں پہچانتا ہوں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایک لڑکا کہنے لگا، مجھے معلوم ہوا کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بکواس کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، آج اگر میں نے ابو جہل کو دیکھ لیا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، تب تک اس کے ساتھ لڑائی کروں گا جب تک وہ مر نہ جائے یا میں مر نہ جاؤں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے، مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اتنے میں دوسرے لڑکے نے بھی یہی سوال پوچھا۔ اتفاق سے ابو جہل مجھے میدان میں دوڑتا ہوا نظر آیا۔ میں نے ان دونوں لڑکوں سے کہا، جس کی تم کو تلاش ہے وہ جا رہا ہے۔ ان دونوں نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے پیچھے بھاگنے لگے اور جا کر اس پر تلواریں چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ یہ دونوں لڑکے معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا تھے۔ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ یہی بات کرتے تھے کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ تب سے میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اس کو ضرور قتل کروں گا۔ یہ دونوں لڑکے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا اور صفوں کو درست کر رہا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ جب یہ دونوں بھاگے تو ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس سے گھوڑا بھی گر پڑا اور ابو جہل بھی۔ دونوں لڑکوں نے ابو جہل کو کافی زخمی کر کے چھوڑ دیا تاکہ وہ تڑپتا رہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو جہل پر حملہ کیا تو اس کا لڑکا اکرمہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے میرے اوپر حملہ کیا جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ میں نے اس لٹکتے ہوئے ہاتھ کو کمر پر ڈال دیا، لیکن لڑنے کے دوران مجھے دقت ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اس کو پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچا تو وہ کھال بھی ٹوٹ گئی اور میں نے اس کو پھینک دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ وہاں ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بھی موجود تھے۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ کر ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں پڑے رہے۔ جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ سے گندگی اتارنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے جب سر اٹھایا تو ابو جہل، عتبہ بن ربیع، ابی بن خلف، عقبہ بن معیط اور عمارہ بن ولید کے لیے بد دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کی بدولت سب ہلاک ہوئے۔ ان میں سے اکثر لوگوں کا قتل جنگ بدر میں ہوا۔ حکم بن ابی العاص سے روایت ہے کہ کچھ کافروں نے بھی آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا سوچا اور ترکیب بنائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو باہر نکلیں گے تو اچانک حملہ کر دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نکلے اور ہمارے قریب پہنچے تو ہم نے ایک بہت زوردار چیخ کی آواز سنی۔ چیخ اتنی تیز تھی کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ سارے مکہ والے مر گئے ہوں گے۔ ہم بھی اس چیخ کی وجہ سے بے ہوش ہو کر پڑے رہے۔ دوسری رات بھی ہم نے یہی منصوبہ بنایا، لیکن صفا مروہ کی پہاڑیاں ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ میں آ گئیں، جس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی چالوں سے محفوظ رکھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔